अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आप मेरा चैनल देख रहे हैं इनोवेटिव पाकिस्तान। मेरा चैनल बेसिकली एक साइंटिफिक चैनल है, लेकिन आज मजबूरन इस पे मुझे एक सोशल वीडियो डालनी पड़ रही है, क्योंकि हमारी कौम के ज़वाल में सिर्फ मुआशी इस्तिसाल जो है वो वजह नहीं है, या नाइंसाफ़ी जो है वो वजह नहीं है, बल्कि हमारी अपनी जो रिवायात हैं वो भी हमें तरक्की नहीं करने देती। और हम अपनी रिवायात पे इस तरह अमल करते हैं जैसे कि, बल्कि ऐसा तो हम शायद अपनी अहादीस पे भी अमल नहीं करते, तो जितना हम अपनी रिवायात पे अमल करना शुरू हो गए हैं, ये एक वजह है हमारे ज़वाल की। पिछले दिनों मैं एक शादी पे गया और वहाँ पे मैंने देखा कि जनाब दुल्हन जो है वो तैयार है, और उसने तकरीबन कोई, जो बताया गया मुझे, कि 1.5 लाख का लहंगा पहना हुआ है, और उसके बाकी जो शादी के लवाजमात थे वो भी, जेवर भी लदे हुए थे, सारा कुछ था। तो मैंने जब उस के जो बाप है उसके बारे में पूछा कि लड़की का बाप क्या करता है, तो पता चला जी कि फैक्ट्री तो बेच दी हुई है इन्होंने, क्योंकि चल नहीं रही थी, फैक्ट्री बंद हो गई थी, और अब कोई रोज़गार नहीं है, बहुत परेशान है। तो बल्कि ये है कि हमने आपसे ये रिक्वेस्ट करनी थी कि इनके लिए कोई कारोबार का आप मशवरा दें। मेरे जहन में एक सोच आई कि मैंने कहा ये जो लहंगा पहनना है, ये ब्यूटी पार्लर पे 50,000 का मेकअप करवाना है, फिर फैंसी जोड़े पहनने हैं, और नमूदो नुमाइश पे हम लाखों रुपए लगा देते हैं, जिसका कोई जवाज़ भी नहीं है। तो मैंने उन साहब से जब बात की, मैंने कहा कि सर ये बताएं कि जो इतना आपने खर्च किया है, आप हैं भी माशाल्लाह बारिश और आलिम भी हैं, क्या सुन्नत हमें यही सिखाती है? क्या हजूर पाक की जितनी अज़वाज मुतारात थीं उन सब ने लहंगे पहने थे, जो हमें फ़र्ज़ हो गया कि ये लहंगा 1.5 लाख से कम का अगर होगा तो हम जहन्नमी हो जाएंगे? ये जो ज़ेवरात इतने लदे हुए हैं, क्या ये सब हमारे दीन की रोशनी में आप बताएं कि क्या ये जायज़ है? तो उनके पास जवाब कोई नहीं था। बस जी, फिर अब रिवाज जो हो गई, अब जो है लोग क्या कहेंगे, यानी इसके अलावा और कोई जवाब या कोई दलील नहीं थी उनके पास। क्या हम इस हद तक गिर चुके हैं कि हम वो हिंदुआना रिवायात, नमूदो नुमाइश, चलें नमूदो नुमाइश आपने करनी भी है तो उस वक्त करें जब आपकी कौम बहुत खुशहाल हो, मुल्क खुशहाल हो, सारा कुछ ठीक जा रहा हो, लेकिन हम उन चीज़ों से बाज नहीं आ रहे। चाहे फैक्ट्री बेच के भी नमूदो नुमाइश करनी पड़े तो हम करने को तैयार हैं। एक और साहब हैं जिनसे मेरी मुलाकात हुई कल, तो वो ये फरमा रहे थे कि जनाब मैंने अपनी फैक्ट्री बेचनी है, क्योंकि बस थोड़ी बहुत चल रही है, तो मैं ये बेच के तो 2 बेटों की शादी करना चाह रहा हूँ। क्या ये फैक्ट्री बेच के जो शादी होगी उससे फिर कोई ऐसी चीज़ डेवलप होगी कि आपको रोज़गार मिलना शुरू हो जाएगा? क्या ये निकाह सादगी से नहीं हो सकता? वो बेसिकली एक डिहाइड्रेशन प्लांट उनका है बहुत बड़ा, तो वो, यानी मैं उनको बिज़नेस दे रहा हूँ तो वो कह रहे हैं कि मेरा प्लांट बिकवा दें, क्योंकि मैंने बेटों की शादी करनी है। अब खुद सोचें कि जब सोच इस तरह की होगी कि फैक्ट्री बेच के भी नमूदो नुमाइश करनी है, क्योंकि उनके भाई ने जब बेटों की शादी की तो उस वक्त खैर मुल्क के हालात बेहतर थे, तो वो उन्होंने बड़े साज दाज के की, तो ये उनसे ज़्यादा करना चाह रहे हैं, चाहे अपनी जान गिरवी में रख के करनी पड़े। अगर ये निकाह सादगी से हो जाएं, मस्जिद में जाके हो जाएं, और इन पैसों से, जो पैसे हम वहाँ उड़ा रहे हैं, इनसे उस लड़के को कारोबार बना के दे दिया जाए, या उस लड़की को कारोबार बना के दे दी जाए, तो उसमें क्या हर्ज है? फिर अगर कारोबार नहीं बना के देंगे तो फिर ये देरपा रिश्ता चलेगा भी नहीं,
کیونکہ فارغ اور بیکار لڑکا جو ہے وہ کتنی دیر گھر چلا پائے گا؟ کچھ عرصہ تو چلے والدین اس کی ہیلپ کر دیں گے، بھائی کر دیں گے، کبھی دوست کر دیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو بجائے اس کے کہ یہ لاکھوں روپے آپ شادیوں پہ اڑا دیتے ہیں اور اپنی جگمگ کرتے ہوئے وہ لہنگے اور وہ سوٹ اور میک اپ اور یہ وہ پلکیں لگی ہوئی ہیں اور بڑا کچھ ہو رہا ہے، تو ان کو اگر آپ یہی پیسے کسی کریٹیو یا پازیٹیو کام میں لگائیں، کوئی لڑکے کو کاروبار، کوئی ایسی چیز بنا کے دے دیں جس سے وہ ارننگ کرے، تو بہت کچھ تبدیل ہو سکتا ہے۔ اور یہ چھوٹی وجہ نہیں ہے، یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم پیسہ اس طریقے سے بے دریغ ضائع کرتے ہیں۔ اب یہ جو جس شادی پہ میں گیا تو ان کی جو والدہ تھی، ان سے کیونکہ اسلام دعا پہلے سے تھی، تو وہ ہر وقت تسبیح اور وہ کر رہی ہیں، جی میں ایڈوانس معذرت کرتی ہوں، میں بہت بہت معذرت خواہ ہوں، میں اس طریقے سے ہوں، یعنی بڑے اسلامی روایات اور بڑا کچھ وہ حجاب اور بڑا۔ اور جب میں نے یہ پوچھا کہ کیا یہ جو آپ نے اپنی بیٹی کو سجایا ہے، کیا یہ اسلام اس کی اجازت یا اس کی ایگزامپل ہمارے پیغمبر میں سے ملتی ہے، تو جواب نہیں تھا۔ تو اس اسلام کے لبادے کا کیا فائدہ جس پہ عمل ہی نہیں کرنا؟ یعنی ویسے جو ہے سنتیں پڑھنی ہے، نفل بھی پڑھنے ہیں، لیکن عمل سنتوں پہ نہیں کرنا، جو سنت ہے اس پہ عمل نہیں کرنا، چاہے گردن کٹ جائے لیکن لہنگے کے بغیر دلہن کو رخصت نہیں کرنا، اور لہنگا بھی وہ جو کم از کم 1.5 روپے کا ہو، زیورات کے بغیر دلہن کو رخصت نہیں کرنا، کھانے میں جب تک 10-12 ڈشیں نہ ہوں براتیوں کو رخصت نہیں کرنا۔ تو جب اس طرح کی سوچ ہوگی تو ملک کیسے ترقی کرے گا؟ کیا اتنی جو برے حالات میں بھی آپ دیکھیں کہ کس شادی حال میں شادی سادگی سے ہو رہی ہے، کھانا کہاں سادہ دیا جا رہا ہے، کتنی خواتین بغیر میک اپ کے آئی ہیں، کتنی خواتین کے جوڑے اور جوتے میچ نہیں کر رہے تھے بغیر میچنگ کے آئی ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر زوال تو آنا ہی ہے، پھر اس قوم پہ عذاب نہیں آنا تو اور کیا آنا ہے بتائیں؟ تو اپنی روایات درست کریں، اپنے رویے درست کریں، قول و فعل میں تضاد مت پیدا کریں۔ ویسے وہ کہتے ہیں نا، منہ میں رام رام بغل میں چھری، یعنی منہ پہ تبلیغ اور بڑا کچھ، لوگوں کو نصیحتیں کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، اور اپنے پہ باری آئی تو روایات نہیں چھوڑنی۔ یہ تو ہمارے قول و فعل کا تضاد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کہ لوگوں کے لیے تبلیغ، لوگوں کے لیے نصیحتیں، لوگوں کے لیے حدیثیں سنانا، اور اپنی بیٹی پہ جب آئی تو اس کو لہنگے پہنانا اور سارا کچھ کرنا۔ دل کڑتا ہے۔ اور اسی وجہ سے کہ ہمارے ملک میں اسلام تو تقریباً نام کا ہی رہ گیا ہے، کون اس پہ عمل کر رہا ہے؟ جب تک آپ دین پہ عمل ہی نہیں کریں گے تو دین کی تبلیغ کس کام کی؟ عمل کر کے دکھائیں تو آپ کی بات میں اثر ہو۔ چلیں خیر، اور جہاں ہم باغ کے ڈنکیاں لگا کے جا رہے ہیں یورپ میں، کیا ان کی دلہنیں ایسے تیار ہو کے آتی ہیں؟ کیا وہ جب شادی ہو جاتی ہے تو مہینہ مہینہ دلہا اور دلہن دونوں چھٹی کرتے ہیں؟ وہ کوئی کام نہیں کرتے، وہ تو اگلے دن کام پہ چلے جاتے ہیں۔ سادگی کی ان کی یہ مثال ہے کہ جین کی پینٹ اور شرٹ جو پورا ہفتہ وہ پہنتی ہے اسی میں شادی کر لیتی ہیں۔ ادھر کتنے بناؤ سنگار، کتنے بیوٹی پارلر اور کتنا کچھ ہوتا ہے۔ ترقی کی مثالیں دیتے ہیں تو ان سے، تو بھائی ان کو پھر اگر ان کی ترقی کی مثال دینی ہے تو ان کی روایات پہ پھر عمل کریں۔ وہ تو اس طرح کا نہیں کرتے، بلکہ ہمارا دین ہمیں جب بتا رہا ہے کہ بھائی سادگی اختیار کرو، تو اب جب میں نے ان سے پوچھا، وہ خاتون سے، کہ بھئی آپ نے اتنا کیوں کیا ہے؟ آپ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ محترمہ کا ٹیلی فون گم ہو گیا 15 دن پہلے،
اور ٹیلی فون نیا نہیں لے سکیں وہ، کہ جی وہ ٹیلی فون کے پیسے نہیں ہیں۔ باراتی ہے جتنے جن کو انہوں نے بلایا ہوا تھا سارے کالے کر رہے تھے، کالے کر کر کے تھک گئے تھے، آگے پتہ چلا جی فون گم ہو چکا ہے۔ اور لہنگے کی کوئی ایک نگ بھی انہوں نے کم نہیں ہونے دیا، اس کی کوئی جالریں والریں ایک جالر بھی کم نہیں ہونے دی، اور جو میک اپ ہو کے آیا تھا اندازاً میرے حساب سے کوئی 45-50 ہزار کا تو ہوگا، جو کہ شام کو یا رات کو منہ دھونے کے ساتھ ہی اتر جانا تھا۔ ٹیلی فون کے پیسے نہیں جو ضروری آئٹم تھی، اور میک اپ کے لیے اتنا خرچہ، لہنگے پہ اتنا خرچہ، باقی وہ سوٹ کی اور جوتوں کی میچنگ اور یہ وہ سارا، ان کی اپنے بھی ٹھاٹھ بات اتنے تھے کہ وہ کچھ نہ پوچھیں۔ اور وہ جو فون ہے وہ ابھی تک نہیں لیا گیا، میرے خیال میں اب آگے لے بھی نہیں پائیں گی، کیونکہ جتنا خرچہ تھا وہ تو بہن کی یا بیٹی کی شادیوں پہ اس طریقے سے جب بے دریغ اڑائیں گی تو پھر ٹیلی فون تو نہیں آئیں گے۔ خیر ٹیلی فون کی ان کو ضرورت بھی نہیں ہے، لینا بھی نہیں چاہیے ان کو، کیا کیا جا سکتا ہے۔